امیجن کہ آپ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنکھ کسی اندھیری الماری میں کھلتی ہے۔ آپ چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی نہیں سنتا۔ لیکن پھر سیمنٹ اور مٹی کی خوشبو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کو زندہ دفنا دیا گیا ہے۔ زندہ دفن کیے جانے کے واقعات ہمیں 14 سینچری سے ملتے آ رہے ہیں، جب فلاسفر جان ڈین اسکیڈاس کی باڈی مبینہ طور پر اس کے تابوت کے باہر خون سے آلودہ ملی تھی، اور تب سے لوگوں کے تابوت سے باہر نکلنے کے لیے آواز کی چیخو پکار سننے کو ملتی رہی ہے، اور زندہ دفن ہونے کا خوف لوگوں میں بڑھتا چلا گیا۔ زندہ دفن ہونے کے خوف کو ٹیفی فوبیا کہا جاتا ہے، اور لوگوں میں خوف اس حد تک بڑھنے لگا کہ 18 سینچری میں سیفٹی کفنز ایجاد ہونے لگے۔ 1829 میں ڈاکٹر جان گاٹ فرائیڈ نے ایک سیفٹی کفن ڈیزائن کیا، اور وہ ڈیزائن اس طرح تھا: دفن کیے جانے والے کے ہاتھوں اور پیروں پر رسی باندھ جاتی تھی، اور اس رسی کو کفن سے باہر نکال کے ایک گھنٹی سے باندھ دیا جاتا تھا، تاکہ اگر دفن کیے جانے والے کے جسم میں کوئی موومنٹ ہو تو وہ گھنٹی بچ جائے اور مریض کو بچا لیا جائے۔ انفیکٹ سوشل فارمر ولیم ٹیپ نے 1905 تک 149 لائیو برڈ کیسز دیکھے، یہاں تک کہ 219 کیسز وہ تھے جو کہ تقریباً لیکن مکمل طور پر زندہ دفن نہیں کیے گئے۔ انسان ہمیشہ سے ہی مکمل طور پر یہ بتانے سے قاصر رہا تھا کہ کوئی شخص واقعی میں مرا ہوا ہے کہ نہیں۔ جدید ادویات میں ایڈوانسمنٹ سے پہلے زندہ دفن ہونا کافی فکر مند تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے درمیان بھی موت کی تعریف پر مکمل اتفاق نہیں تھا، اور شروع میں ایک شخص کو مرا ہوا تصور تب ہی کیا جاتا تھا جب ڈاکٹر بولتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اور اگر دل کافی دیر تک دھڑکنا بند ہو جائے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ لیکن رکا ہوا دل تو دوبارہ سے چلایا جا سکتا ہے، اور یہ ہارٹ سرجری کے دوران ہوتا بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی سانسیں ختم ہو رہی ہوں تو اس کی سانسوں کو وینٹیلیٹر کے ذریعے بحال کیا جا سکتا ہے، اور اگر دونوں دل اس سانس سے بند ہو جائیں تو انسان کو CPR دیا جاتا ہے، اور پھر جب ڈاکٹر CPR کو روکتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، تو ان کا یہ فیصلہ گیون سرکمسٹانسز کے مطابق ہے، نہ کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ موت کے بارے میں یہ غیر یقینی صورتحال طویل عرصے سے سائنسدانوں اور عوام کو پریشان کرتی آ رہی ہے۔ 1905 کی دہائی تک موت کو وہ نقطہ سمجھا جاتا تھا کہ جب باڈی کا کوئی اہم فنکشن جیسے کہ دل کا دھڑکنا یا سانس کا لینا بند ہو جانا، لیکن وہ سب ایک اہم ترین آرگن کو بھول رہے تھے: دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیربرم یہ خیالات، یاداشت اور احساسات کا مرکز ہے۔ سیربیلم یہ باڈی کے بیلنس کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ برین سٹیم جو کہ مین کنٹرول سینٹر ہے سانس، دل اور بلڈ سرکولیشن کا۔ اگر سیربرم اور سیربیلم دونوں مر جائیں تو انسان ایک اب نارمل زندگی جی سکتا ہے، جسے ویجیٹیٹو سٹیٹ کہتے ہیں۔ جب تک برین سٹیم زندہ ہے، اگر کوئی دوسرا بڑا آرگن جیسا کہ دل یا سانس کا لینا عارضی طور پر رک جائے تو اسے بچایا اور عارضی طور پر علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر برین سٹیم مر جائے تو انسان کی سیدھی موت ہے۔ یہ 1959 تک نہیں تھا کہ فرانسیسی نیورولوجسٹ مورس گلون اور پیری مورالیٹ نے موت کی ڈیفینیشن کو کارڈیو پلمونک کرائٹیریا کے بجائے نیورولوجیکل کرائٹیریا پہ بیان کرتے ہوئے تبدیل کیا۔ کانشیسنس کے ناقابل واپسی کو موت تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اور فیکٹ جو آپ کو حیران کر دے گا وہ یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا برین سٹیم تقریباً انیکٹیو ہو جاتا ہے، اور انیکٹیو برین سٹیم افیکٹڈ نیورونز کی وجہ سے کچھ لوگ نیند کو لاس آف کانشیسنس بھی سمجھتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو انسان کا برین سٹیم انیکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو تب بھی اس کا برین سٹیم انیکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کانشیسنس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر کسی بھی مریض کو مرا ہوا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ 2008 میں میکارلی اور سنٹون نے اسکالرپیڈیا میں ڈسکور کیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو جو افیکٹڈ نیورونز
हमारे ब्रेन स्टेम में होते हैं वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं और इसमें कोई हरकत बाकी नहीं रहती और करीब होता है कि जैसे ब्रेन स्टेम मर चुके हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि मौत एक नींद की तरह है और नींद एक मौत की तरह है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। नींद के अंदर कॉन्शियसनेस का खत्म होना रिवर्सेबल है, लेकिन मौत के अंदर कॉन्शियसनेस का खत्म होना इरिवर्सेबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान ने किस तरह खूबसूरती से रूह को कॉन्शियसनेस के मुतरादिफ कहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खुदा लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहें कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम अनकरीब एतराफ़ में भी और ख़ुद इनकी ज़ात में भी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे हक वाज़ेह हो जाएगा और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से वाकिफ़ है? अल्लाह अकबर। बेशक आज इस जदीद दौर में हम अल्लाह ताला की वो सब निशानियां देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं गौर करें, क्योंकि गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं।